جس کو بچہ بتا نہیں سکتا، اور ماں کی ایک جو جدائی ہوتی ہے اس کو بچہ نہیں بتا سکتا. ظاہر ہے ابھی وہ اس طرح سے بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، جس کی جو ہے نا وہ اظہار جو ہے نا وہ ضد میں اور غصے سے رونے میں اور بے چینی کی صورت میں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. شیکسپیئر نے کہا ہے تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. ایک سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے، اب جب اتنے چھوٹے بچے اور بچے صبح جو ہیں وہ دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن کیونکہ مدر کی مصروفیت کی وجہ سے وہ بچوں کو جلدی سے اٹھا کے اور الٹا سیدھا تیار کر کے اور اس کا وہ جو ہے وہ باسکٹ تیار کر کے راستے میں جاتے ہوئے ڈے کیئر سینٹر کے حوالے کر دیتی ہیں. بے شک وہ اس کو بھاری اماؤنٹ بھی پے کرتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہے نا وہ جو ماں کا خلا ہے نا وہ یہ سب چیزیں پور نہیں کر سکتی. پھر جب ایسے چھوٹے بچے یا تو گھر میں ملازمین کے حوالے کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ بچہ ہمارا گھر میں ہے، مانا کہ آپ کے بچہ گھر میں، ہمارا بچہ گھر میں ہے، لیکن کن کے حوالے ہیں؟ گھر میں آیا کے حوالے ہیں، گھر کے ملازمین کے حوالے ہیں. بچہ گھر میں آپ کو ڈھونڈتا ہے، ایک ماں کو ڈھونڈتا ہے، ماں کی شفقت کو، ماں کی محبت کو، ماں کی توجہ کو. جب اس کو وہ نہیں ملتی تو وہ اس غصے کا اظہار رو کر ضد کر کے چڑچڑے پن میں کرتا ہے، اور پھر یہ جو ڈینٹیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ تمام علامات ویسے ہی آٹومیٹک بڑھتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کر بچے کو بہت ضدی کر دیتی ہیں. مدر اسی پریشانی میں والدین سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا وجوہات ہیں. بچے کو ہم نے بڑا اچھا ایک جدید سہولیات دے رکھی ہیں، لیکن پھر بھی بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا. پھر اس کے ساتھ جب اتنے چھوٹے بچوں کو جو ڈے کیئر سینٹر میں پل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم 2.5-3 سال کی ایج میں جو ہے نا وہ ہم ان کو مونٹیسری سیشن کے حوالے کر دیتے ہیں، اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. پلے گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ پوئمز کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ٹوائز کے ذریعے بچوں کو پڑھایا سکتے ہیں. ایک میٹرک کی بھی مدر جو ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچے کو ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں دے سکتی ہیں خود، اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو. پھر کیا کہتے ہیں، اور اس سے وہ اپنی منی بھی سیو کر سکتی ہیں، اپنے بچے کے قریب بھی رہ سکتی ہیں، اور اپنے بچے کی ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی تربیت بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. اب یہ ساری وجوہات ہیں. اب ان وجوہات کا جو ہے نا وہ میں حل آپ کو سے شیئر کروں گی کہ ان تمام جو وجوہات ہیں ان کا حل کیا ہے. کیونکہ ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، مغرب کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر وہاں کے ہاں جی، اگر وہاں پر اگر والدین بچوں کو کسی ڈے کیئر سینٹر کے حوالے کرتے ہیں تو کل کو جن والدین نے ان بچوں کو ڈے کیئر سینٹر کے حوالے کیا ہوتا ہے وہی بچے کل کو اٹھ کے اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں بھجوا دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا کہ ہم مغرب کی اندھا دھند تقلید کریں. اب اس کے جو ہے ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم نے جو پیسے کی دوڑ شروع کی ہوئی ہے اس سے نکلیں، جو جدید سہولیات کو اپنانے کی دوڑ شروع کی ہوئی ہے، جدید مشینوں کو اکٹھا کرنے کی دوڑ شروع کی ہوئی ہے، جو مختلف جو ہے نا وہ آسائشیں، آلات
سہولیات اور مختلف برانڈس کو اپنانے کی جو جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ خواہ مخواہ میں آگے جانے کی دوڑ، ایک اچھا انسان بننے کی دوڑ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ ہے، چاہے وہ ٹھیک طریقے سے ہم آگے جائیں، چاہے وہ غلط طریقے سے ہم آگے جائیں۔ اس سے ہم نکلیں، اپنے دین کے قریب آئیں۔ دین سے دوری کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہ ہے، اپنی قناعت پسند بنیں، اپنی بے جا ضروریاتی زندگی کو نہ بڑھائیں۔ ضروریاتی زندگی کا پورا ہونا بہت ضروری ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن بے جا ضروریاتی زندگی، آپ سب کو اچھی طرح واقف ہے کہ ہم نے اپنی بے جا ضروریاتی زندگی کس قدر بڑھا رکھی ہے، جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ان عادتوں کو ہم اپنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب یہ سب چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہم دین سے دور ہیں، ہم روحانیت سے دور ہیں۔ جب ہم خود ہی دین سے دور ہوں گے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں کچھ تعلیم دینے کا، کچھ بتانے کا۔ پھر دین سے دوری ختم کریں، اس کے ساتھ جو ہے مغربی تقلید سے دور ہوں اور سادگی کی طرف، نیچرل زندگی کی طرف، جو فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہیں، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتا رکھی ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے ساتھ اس کو بے شک موٹے موٹے اصولوں کو ہی بے شک ہم اپنا لیں، ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے یہ تو ہے ان مسائل کا حل کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح ان مسائل سے نکال سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم کیا ٹریٹمنٹ دیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچوں کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں کمی آئے اور اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو بہترین ٹریٹمنٹ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی۔ ایسے بچوں کو، کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے ایک اسپریچول وے آف ٹریٹمنٹ ہے، ایک بالکل سادہ اور کیمیکل سے پاک طریقہ علاج ہے اور ایک پازیٹیو انرجی ہے۔ بچے کیونکہ ابھی کسی بھی نیگیٹیوٹی سے کوئی واقف نہیں ہوتے، نہ پازیٹیوٹی سے نہ نیگیٹیوٹی سے، ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے بالکل فرشتوں والی، کیا کہتے ہیں، تو ان پہ یہ انرجی جو ہے نا بہت اچھا اثر کرتی ہے، کیا کہتے ہیں، اور ان کے یہ جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے نیند کی کمی کے، اور پہلے تو آپ بچے کی روٹین سیٹ کریں، بچے کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر دیکھیں کہ آپ کے بچہ کس مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو آبزرو کریں اور پھر جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ تھرو دا سمدھا ہیلنگ انرجی کروائیں، اور جس سے بچے کا ذہن بہت پرسکون ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو بھی میڈیسنس یوز کرتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ ہر طرح کے کیمیکل سے پاک ہے، اور اس کے آنر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کی 30 سالہ جدوجہد کے بعد یہ منظر عام پر آیا ہے۔ بچوں کو ہیلنگ دینے کے لیے آپ میرے کمنٹ باکس میں جو ہے نا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو دیکھیں، بچوں کو بار بار لانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ مائیں جو ہیں جو سن رہی ہیں مجھے اس ٹائم، وہ یہ ہاؤس وائفس ہیں، بے شک اگر جاب بھی کرتی ہیں، وہ یہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے سیشنز خود اٹینڈ کر کے، ورکشاپس خود اٹینڈ کر کے جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں بھی ہیلنگ دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ یہ ان کے لیولز کی ورکشاپس اٹینڈ کر لیں، اور بار بار بچے کو لانے لے جانے کا پروسیس یا ڈسٹینس ہیلنگ کا پروسیس، یا رات کو بچے کی طبیعت رو رہا ہے، بچہ چڑچڑا ہے، تو اس ٹائم فوراً اگر ماں نے
یہ سیشنز اٹینڈ کیے ہوں گے سمدھا ہیلنگ انرجی کے تو فوراً وہ اپنے بچے کو ہیل کرے گی. میں ایسا ہی کرتی ہوں. میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ جب بھی میری بچی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، بچوں کو رات کو وہ روتے ہیں تو فوراً میں ان کو ہیل کرنا سٹارٹ کر دیتی تھی. اور وہ ڈیورنگ فیڈنگ ہی جو ہے نا ادھر سے فیٹ بھی ہوتی ہے، ادھر سے ہیلنگ بھی ہوتی ہے، اور اس دوران آرام سے سو جاتے ہیں. اس لیے یہ آپ کے لیے ایک جو ہے نا بہت زیادہ اپرچونٹی ہے اس ٹائم کہ 70% آف چل رہی ہے زیل سائنسز اینڈ ریسرچ سینٹر میں، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے دی ہوئی ہے. آپ اس کو اویل کرتے ہوئے بھی یہ سیشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا، آپ کا اپنا بھی امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا، اور بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی یہ بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ میرے پاس لے آئیں، میں آپ کے بچوں کا ٹریٹمنٹ کروں گی. اور الحمدللہ میری پریکٹس میں بہت سے بچوں کا میں نے کیا ہے اور ان کا بہت اچھا رزلٹ مجھے ملا ہے. اور جو ہے وہ ہیل کیا ہوا واٹر ساتھ دے دیتے ہیں ہم، اور جس سے جو ہے نا وہ بچے کو سارا دن ان کے مختلف غذاؤں میں ملا کر جو ہے نا وہ بچوں کو یوز کرواتے ہیں. اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ڈسکشن سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اور کوئی بھی پرابلم آپ شیئر کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو میرے کمنٹ باکس میں آ کر مجھ سے پوچھیں، میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گی. اور اگر آپ نے سیشنز اٹینڈ کرنے ہیں، سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھنی ہے، تب بھی آپ میرے کمنٹ باکس میں آئیں اور میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دوں گی. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ وے آف ٹریٹمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.